نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے۔ استخارہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہر بندہ خود کرتا ہے استخارہ۔ استخارے کی دعا حصن المسلم یا کوئی بھی دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے۔ کسی بھی وقت 2 رکعت نماز آپ پڑھیں، اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھیں، ساتھ ذہن میں بٹھائیں، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اشارے کا آنا یا خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں استخارے کے ساتھ۔ جس طرح کہ آج استخارے سینٹر بنے ہوئے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلامک طریقہ خود استخارہ آپ کریں گے، دعا پڑھ کر 2 نفل پڑھ کر کسی بھی وقت دعا پڑھیں، ایک بار بھی کر سکیں استخارہ، 1 سے زیادہ مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، اور جب تک کام نہیں ہو جاتا جاری رکھ سکتے ہیں استخارہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ استخارے کے لفظ پر بھی اگر غور کیا جائے تو اس کا میننگ ہے اللہ سے مشورہ طلب کرنا، خیر طلب کرنا، بھلائی کے طلبگار ہونا ہے جی۔ استخارے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے جو آج کل لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جی رشتہ کرنے سے پہلے استخارہ کریں اور ہمیں پتہ چل جائے گا، خواب آئے گا اور خواب پہ ہم نے عمل کر کے جو ہے نا یعنی بیٹھے رہنا ہے۔ پھر ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ خواب اور اشارہ اور یہ چیزیں اگر ضروری ہوتی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین جب تک فرشتہ بھیج کے نبی کو نہ بتائے تب تک ان کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ صحیح حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی آپ اسٹڈی کریں نہ پڑھیں، اس پہ یہ ساری بات موجود ہے۔ کسی بھی کام سے پہلے آپ استخارہ 2 نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ کے ترجمہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ کے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ استخارے کا میننگ یہ ہے کہ آپ اللہ سے بھلائی کی دعا مانگیں، وہ دعا مکمل موجود ہے دعا کی کتاب میں، وہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پر چھوڑنا، توکل کریں اور وہم نہ کریں، سوچیں نہ کہ اب کیا ہوگا، خواب آئے گا، کوئی اشارہ ہوگا، خواب اور اشارے کی طرف دھیان بالکل نہیں دینا، اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جو حدیث میں بات نہیں ہے آپ کیوں اللہ اور رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں جی؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کسی سے استخارہ نہیں کروانا چاہیے۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہوں گے نا جی، نماز پڑھیں کسی بھی وقت 2 رکعت نماز، 2 نفل، اس کے بعد دعا کی جو کتاب ہے وہ لیں، کسی پڑھے لکھے بندے سے 2 منٹ ٹائم لیں، اس کو بولیں آپ پڑھو، اس کی ٹرانسلیشن بھی ساتھ پڑھو، آپ اس کے ساتھ ساتھ وہ سن لیں اور خود اپنی زبان اپنی لینگویج میں، جس لینگویج میں آپ کو مہارت ہے اس میں آپ اللہ سے دعا مانگ لیں، استخارے کی دعا، بس آپ کا استخارہ ہو گیا۔